ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کے پاس جمع ہیں اور ایک بار پھر بزم آرائی ہو چکی ہے۔ ایک محفل ہم ایک دوبارہ سے مولانا رومی کی مثنوی کے سلسلے میں دوبارہ سے برپا کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو قصہ چل رہا تھا وہ بادشاہ اور حسین لونڈی کے عشق کا قصہ تھا۔ مختصراً اس کا، جو کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم وہ ساری باتیں کر چکے ہیں، میں اس کو مختصراً اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ ایک حسین لونڈی پہ عاشق ہو گیا، تو لیکن وہ لونڈی اس کی طرف التفات نہیں رکھتی تھی۔ تو اب یہ کیا ماجرا تھا، اس کے لیے بادشاہ نے تمام حکیموں ڈاکٹروں کو بلایا اور پھر اس میں سے ایک مرد دانا نے یہ دریافت کیا کہ اس لونڈی کا اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مرض کیا ہے۔ اور وہ لونڈی بیمار ہوتی چلی جا رہی تھی اور بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی۔ تو اب اس حکیم نے جس طرح سے وہ ساری مسئلہ مرض کی اصل جڑ جو تھی وہ دریافت کی، وہ ایک زبردست قصہ ہے جو میرے خیال ہم پچھلی ویڈیو میں کچھ بیان کر چکے ہیں، کچھ مزید اب ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے اور پھر ہم اس قصے کے انجام کی طرف چلیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اس کی طرف لے چلیں، آگے کہ آگے کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمل صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ سے انسپریشن ملی کہ یہ جو باتیں ہم ایک محدود حلقے میں کرتے ہیں اس کو اپنا فرض سمجھتے ہوئے ایک وسیع حلقے تک اپنے سی کوشش کر لینی چاہیے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کوشش بیہودے بہ از خفتگی، کہ حتیٰ کہ لا حاصل کوشش ہے جو وہ بھی سوئے رہنے سے یا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کو اگر مد نظر رکھیں منظر، تو چند ہستیاں ایسی ہیں انبیاء اور اصفیاء کے بعد جنہوں نے دنیا کا منظر اپنی تعلیمات سے بدل دیا ہے، منظر پازیٹیولی بدل لیا ہے، دنیا کی سوچ کے وہ جن کی اپروچ انکلوسیو ہے، جو شرف انسانی کے قائل ہے، جو انسان دوستی کو سب سے افضل رکھتے ہیں۔ میں نے ایسے ذاتی گفتگو میں آپ سے کئی دفعہ کہا ہے، بہت سے صوفیاء کی خانقاہوں پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہر کے بے آید نانش بدہید و از دینش نہ پرسید، کہ جو اس آستان پہ آ جائے آپ اس کو روٹی دیں، یہ سب سے بڑی ضرورت تھی، مسئلہ تھا۔ اور جو کام نہیں کرنا، ایکسیپشن رکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دین اور مذہب کے بارے میں نہ پوچھنا، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ تو مولانا رومی نے بہت سی کہانیوں کے ذریعے انڈائریکٹلی نہایت نفاست کے ساتھ کسی کا دل دکھائے بغیر، کسی کو آزردہ کیے بغیر، کسی کے لیے کوئی ایمبیرسمنٹ پیدا کیے بغیر حقیقت بتا دی ہے۔ یہ سبق آموز بندہ کہانی پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی امر و نہی کوئی نہیں کرتا، وہ خود ایک نتیجہ نکال لیتا ہے کہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ خود مولانا رومی نے یہی جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک شعر لکھا، وہ ہے خوشتران باشد کہ سر دل بران۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ محبوبوں کی باتیں گفت آید در حدیث دیگران دوسرے لوگوں کی باتوں کے حوالے سے بیان ہو جائیں، یعنی آپ ایک کہانی کے ذریعے بیان کر دیں، محبوب کا تذکرہ کسی اور انداز میں ہو جائے، کسی اور انداز میں ہو جائے۔ اچھا، ہمارا یقین کریں، ہم بہرحال ایک فیلڈ ہے ہمارا، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی غرض و غایت کوئی وہ نہیں ہے سوائے اپنے وجدان اور ضمیر کا اطمینان کہ ہم جو جانتے تھے ہم نے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی۔ ہماری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، کمی کوتاہی ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فیڈ بیک اس سے ملے، اس سے ہماری دنیا بھی روشن ہو، ہمیں بھی باتیں معلوم ہوں۔ ویسے بھی جدید ٹیکنالوجی کے آنے سے یہ فائدہ ہوا نا ہمیں، فائدہ کہ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو
حکایات رومی پڑھ رہے ہیں، جی یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی، اور کوئی بھی استفادہ کرنا چاہے گا تو ایک کلک دبائے گا اور وہ میں سن آپ لے کو گا۔ آپ کی اس بات کے حوالے سے ایک انٹلیکچوئل تھے اور بڑے ہی شاعر تھے کلاسیکل اردو کے، فراق گورکھپوری، جی اس نے کہا ہے کہ آنے والی نسلیں ہاں جی تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، بالکل جب بھی ان کو دھیان آئے گا ہاں جی تم نے فراق کو دیکھا ہے، دیکھا یعنی اسے اپنے مقام اور مرتبے کا احساس تھا، اس کی کچھ ریکارڈنگز اور کلپس بھی ملتے جی ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو وہ یہ ہے کہ شمیم حنفی صاحب نے ان کا جو خاکہ لکھا ہے نا ہاں اپنی کتاب میں فراق صاحب کا، ہم، وہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا یعنی آپ ایک تو شعروں والے فراق صاحب تھے جی ہاں، اور ایک ذاتی یہ زندگی والے ذاتی فراق زندگی صاحب ذاتی تھے، زندگی والے سے اور ان دونوں میں کیا توازن تھا، کیونکہ حنفی صاحب ان کے وہ تھے کولیگ بھی تھے، کولی بھی تھے، تو ہاں وہ ایک ہی درسگاہ میں پڑھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو سو وہ ان دونوں کا جو ہے نا وہ بہت دلچسپ ہے، وہ میرا خیال ہے ہر صاحب ذوق آدمی کو پڑھنا چاہیے، جی کہ وہ فراق صاحب کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے خاکہ، وہ بالکل یادگار ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ امام ربانی احمد سرہندی مجدد الفسانی نے، جی ان کے خطوط ہیں، علمی ہیں، لوگ ان کو سوال کرتے تھے، وہ ان کا جواب دیتے تھے۔ جی کسی نے ان کو سوال کیا، یہ ایم اے پرشین کے سلیبس میں بھی شامل ہے ان کے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں۔ ایک آدمی کا سوال آیا، جی وہ سوال تھا کہ آپ صوفی اور عالم میں سے کس کو زیادہ افضل سمجھتے ہیں، کس کو افضل انہوں نے جواب دیا کہ میں صوفی سے ایک عالم کو زیادہ فضیلت والا سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ وضاحت بھی کی، اس نے کہا یہ امکان ہے کہ صوفی بھی بڑا مرتبے والا ہوتا ہے، لیکن چونکہ موازنہ ہے جی تو یہ امکان ہے کہ وہ جو صوفی ہے اس نے اپنی اخروی نجات کے لیے محنت کی، زہد و مراقبہ کیا، لیکن عالم نے اپنا علم منتقل کیا بعد والی نسلوں کو، واہ اس کے مد نظر افادہ عوام تھا۔ واہ میں اور آپ ہم ایک لیول پہ، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، میں ٹیچر کے طور پر، مبتدی کے طور پر ادب فارسی پڑھاتا رہا ایجوکیشنسٹ کی حیثیت سے، تو ہم یہ کام ایک کلاس کے 30 35 40 اسٹوڈنٹس تک محدود طور پر کرتے رہے۔ جی اب اس ٹیکنالوجی نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے جی کہ ہم وہی کام اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے کر کے اللہ کے حوالے کر دیں ٹیکنالوجی کے تھرو۔ بالکل وہ سادی کا ہے، بر رسولان پیام باشد، و بس جو میسنجر ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پیغام دے دیں اور باقی چھوڑ دیں نتائج پہ، ہاں باقی چھوڑ دیں۔ جی تو ہم بھی اپنے حصے تو کا، قرآن میں بھی ہے نا جی کہ اے پیغمبر اپنی بات پہنچا دیجیے، جی پہنچا دیجیے، اس نے بس ترجمہ کیا۔ وہ وما پیغمبر ایک علینا، خاص معنی میں تھا، یہ میسنجر عام معنی میں ہے کہ آپ جو بات جانتے ہیں کسی تک پہنچا دیں، ہو سکتا ہے اس کا آپ کوئی، کام اتنا ہی ہے جی کہ اتنا ہی ہے، ہاں جی۔ باقی پھر آگے کی بات اگلی ہے۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، جی وہ ہم ایک جنرل گفتگو، اس نے کہا ہے کہ حافظ وظیفہ یہ تو دعا گفتن است و بس، کہ اے حافظ شیرازی تیرا کام اور ڈیوٹی پکارنا ہے کسی جی اور بس، بس در بند ان مباش کہ نہ شنید یا شنید، اس چکر میں اسیری میں نہ پڑ کہ اس نے سنی یا نہیں سنی، نہیں صحیح۔ یعنی تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، جی سننے والے نے پلے میں باندھا یا نہ باندھا اس اسیری میں نہ پڑ، لٹ لے کے ڈنڈا لے کے نہ کھڑا ہو جا کہ میں لفظ استعمال ہاں کیا، اسیری۔ اسیری میں نہ پڑ۔ اچھا ہمارے ہاں لوگ اس چکر میں پڑھ جاتے جاتے واقعی ہیں کہ جی، بھائی تم نے یہ پڑھا یا نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، اور تم نے یہ سبق حاصل کیا حاصل یا کیا نہیں کیا۔ ہاں وہ جو ڈنڈے سے پڑھانے آتے نہیں، ہیں نا، وہ نہیں، وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ وہ مؤثر جو پڑھانے کا بہترین طریقہ ہے وہ تو اپنا حسن عمل ہے بالکل کہ اس کو کوئی دیکھے اور اس کو اختیار کر لے۔ دوسرا یہ کہ محبت سے ایک بات بتا دیں، اپنا فرض ادا ہو گیا، اس جنگ میں نہ پڑ جائیں کہ اوہو اس نے وہ نہیں کیا، میری محنت ضائع ہو، کوئی محنت ضائع نہیں ہوتی، آپ کی محنت آپ کو صلہ اللہ دے گا، وہ مل جائے گا۔ اسی سے سر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اب وہ قصے والی بات ذرا طویل ہو رہی ہے۔ وہ غامدی صاحب، بڑے پرانی بات ہے یہ، میرے خیال ہے سن 2001 یا 2 کی بات ہے، تو غامدی صاحب کے پاس میں بھی گیا ہوا تھا، تو اور بھی احباب موجود تھے، ان کے ظاہر ہے اسکالر حضرات جو تھے ان کے مرکز سے وابستہ وہ بھی تھے۔ ایک صاحب آئے
پاکستانی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا جاپان میں پروفیسر کے طور پہ تقرر ہو گیا ہے، تو مجھے تلقین کریں کہ میں کیسے تبلیغ کروں جاپانیوں کو اسلام کی۔ تو غامدی صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کا حسن عمل ہی اصل میں تبلیغ ہوگا۔ آپ اگر اچھے کردار کا اور آپ ایک اچھے عمل کا مظاہرہ کریں گے، آپ کے اخلاق کا جو ہوگا معاملہ، اسی سے جاپانی جو ہے اگر متاثر ہوں گے تو وہی ہے وہ سچی تبلیغ۔ آپ کہہ کے جو مرضی کہتے رہیں، اس سے وہ تبلیغ کا کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ اولی وہ بات کہ وہ حسن عمل ہی ہے، حسن عمل ہی ہے جی۔ اور ہم اپنا رول ہے جو وقت نے ہمیں دیا ہے وہ بہت محدود سے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور صلہ اس خالق کے کائنات پر چھوڑتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، میں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ نیت، خلوص نیت کے ساتھ آپ کوئی کرتے ہیں تو اس کا اجر ہے، سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے، باقی پھر آپ کو۔ ہم اب واپس آتے ہیں اجمل صاحب اس قصے کہانی کی طرف۔ یہ بنیادی طور پر ایک کہانی ہے جس میں مولانا رومی، آپ کو پتہ ہے کہ مولانا رومی کو میں کہتا ہوں الہام ہوتا تھا۔ ممکن نہیں ہے اتنے خوبصورت اور فکر افروز افکار ہیں جو وہ شاعری کے وہ بندھے ہوئے قالب میں لے آنا، اور اس روانی کے ساتھ 26,000 شعر ہے اس مثنوی کے، 44,000 شعر کے قریب مولانا نے دیوان لکھا، ایسے جیسے معنی ان پر نازل ہو رہے ہیں ان کے دل میں بیٹھ، وہ ایسے جیسے میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، اسی شعر کہتے تھے۔ موڑ آتا ہے، وہ بڑا تعجب والا ہے جی ہاں، اور کیسے آتا ہے موڑ؟ کہانی در کہانی ہے جی، کہانی در، پھر ایک کہانی میں کئی ذیلی کہانی ہے، شکمی کہانی ہے، لیکن وہ شکمی کہانیاں بھی اس ترتیب سے ہیں جیسے ایک سنہری زنجیر کے کڑیاں ہوتی ہیں۔ وہ جب ساری کہانیاں اپنے نتائج کو پہنچتی ہیں، پھر واپس مولانا رومی آ جاتے تو وہ بات ہو رہی تھی فلاں۔ اسی میں بھی کئی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ہم یہ جو کہانی ہے بنیادی طور پر اس کے مقصد اور اس کو بھی بیان کر لیتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اصلاح احوال کی ایک ہی صورتحال ہے، وہ ہے گریجول اور بتدریج۔ آپ آنے واحد میں سب کو چینج نہیں کر سکتے اگر کوئی پازیٹیو نتیجہ نکالنے چاہتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ ریچ نہیں ہو سکتے تو اوور نائٹ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ جو بتایا ہے کہ ایک معاملہ ہے، ایک بادشاہ لونڈی پر عاشق ہو گیا، وہ کسی اور پر عاشق تھی۔ اب یہ ہے کہ مولانا کا خیال تھا کہ یہ اس کو ٹرین کی پٹڑی اور ٹرین کے راستے کی طرح کانٹا بدل کر ادھر شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا طریقہ ہے، یعنی ایک تو انہوں نے بتایا کہ دنیا میں مشکل سے مشکل کام کو بھی انجام دینے کا ایک طریقہ ہے، یہ میرے اور آپ کو سکھانے کے لیے۔ اس نے بتایا یہ ہے کہ اب اس محبوب کا عشق اس کے دل سے اور روح سے نکالنا ہے، اس کو نکالنے کا اس نے طریقے جو بتائے ہیں وہ کمال ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سائیکٹرسٹ ہے، ماہر نفسیات ہے، اور انسان کی نبض پر اس کا ہاتھ ہے، یہ اندازہ لگاتا ہے کیسے۔ اور اس میں بیچ میں بھی کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم نے آخری جو شعر اس دن پچھلی گفتگو میں تیسرے حصے میں پڑھا اس کہانی کے، وہ تھا آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب۔ وہ کہتے ہیں سورج ہے نا جو، یہ اپنی دلیل خود ہے کیونکہ وہ روشن ہے۔ اگر تجھے اس کے ہونے کی کوئی دلیل چاہیے تو آنکھیں اس طرف کر کے اس کو دیکھ لے، پھر اس سے منہ مت موڑ۔ آنکھیں اس طرف کرے گا، دیکھے گا تو نظر ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، روشنائی کی دلیل خود روشنائی ہے کہ وہ نظر آ رہی ہے تو دیکھ لے۔ اور اس کے بعد وہ جو میں نے آپ کو شعر بتایا، یہ کہانی ہے، ہم چیدہ چیزوں کو کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے ہی ایک طویل کہانی ہے تو اس میں سے اس طرف آ رہے ہیں۔ آگے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسئلہ اس طبیب نے چیک کرنا تھا کہ بھئی اس حسین لونڈی کو بالآخر مسئلہ ہے کیا، کون سا مرض لاحق ہے اور اس کو ٹھیک کیسے۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اب مجھے
اس لونڈی کے ساتھ اکیلا بٹھا کے مجھے اس کی کیفیت چیک کرنے کا موقع دے، میں جانوں تو صحیح کہ کیا ہے۔ اس نے جو اس کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اس ولی جو طبیب اور حکیم تھا، اس کو ولی اس نے کہا ہے اللہ کا، اس ولی نے بادشاہ سے کہا کہ اس لونڈی کی تکلیف اور رنجوری ہے، جو دکھ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں اب اس کے ساتھ اکیلا بیٹھنے کا موقع مجھے دیا جائے۔ وہ موقع اسے مل گیا، اور یہ شعر ہے اس میں، وہ ہے گفت ای شاہ خلوتی کن خانے رہا۔ ہم ایک دفعہ وہ شعر پڑھ لیتے ہیں، ہاں پڑھ لیتے ہیں، جو آج ہم اس ایک نشست میں جن کو وضاحت کریں گے، ایک دفعہ ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کر لیں گے۔ ہاں، گفت ای شاہ خلوتی کن خانے را، دور کن ہم خویش و ہم بیگانے را، کس ندارد گوش در دہلیزا، کس ندارد گوش در دہلیزا، تا بپرسم زین کنیزک چیزا، خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همون بیمار نی، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست، وندر آن شهر از غرابت کیستت، خویشی و پیوستگی با چیستت، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک، دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک، زن کنیزک بر طریق داستان باز می پرسید حال دوستان، با حکیم او قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهر و تاش، سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت ہوش، تاکہ نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان، دوستان شهر او را برشمرد، دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد، گفت چون بیرون شدی از شهر خویش، در کدامین شهر بودستی تو بیش، نام شهری گفت و زن هم درگذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت، خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک۔ یہاں تک ہم مولانا کے جو شعر ہیں کہانی کے، ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات کمپلیٹ کریں گے، چونکہ ہماری ایک عام گفتگو بھی، جنرل گفتگو بھی خاصی ہو گئی، تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مدعا ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک تو کہانی سامعین اور قارئین تک پہنچا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قارئین کے دل میں اس کا ذوق بھی پیدا ہو۔ یہ بہترین شاعری ہے دنیا کی، تو کم از کم ہر زندہ زبان میں اس کے ترجمے ہوئے۔ یہ آپ نے ایلف شفق کی کتاب 40 رولز آف لو کا سنا ہوگا، وہ اس مثنوی سے لی گئی۔ الکیمسٹ ناول اس سے لیا گیا ہے، اس پر آرٹیکل چھپے۔ یہ ماخذ اور منبع ہے، سیف الملوک دیکھ لیں، ہیر وارث شاہ، سب نے اس سے استفادہ کیا۔ ہاں، یہ تو بالکل یہ سورس ہے، سرچشمہ ہے روحانی فیض کا، سب نے اس سے لیا، اور جس نے اس سے جتنا حصہ لیا ہے اتنا اس کا اپنا مقام بڑھا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ حکیم نے یہ جو بادشاہ سے کہا کہ اب یہ اکیلے بیٹھ کے اس کی حقیقت جاننے دیں، تو اس میں وہ شعر جو ہیں، گفت ای شاہ، اس حکیم نے کہا اے بادشاہ، خلوتی کن خانے را، تو اپنے گھر کو خالی کر دے، دور کن ہم خویش و ہم بیگانے را، کہ دور بھیج دے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی، جو مراد ہے تیرے گھر والے جو لوگ ہیں اور تیرے ملازمین ہیں، متعلقین ہیں، جو سب کو باہر بھیج دے، کوئی یہاں نہ رہے۔ کس نہ دارد گوش در دہلیز، کہ کوئی آدمی کسی دہلیز پر کان لگائے ہوئے نہ ہو، یعنی کوئی باتیں سننے والا نہ ہو۔ تھا بے پرسم
زن کنیزک چیزا، تاکہ میں اس حسین لونڈی سے جو باتیں جاننا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، وہ پوچھ لوں۔ خانے خالی ماند ہو یک دیار نہیں، بادشاہ نے چونکہ اس نے یہ کہا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا حکیم تھا، تو گھر خالی ہو گیا اور وہاں ایک بھی مکین نہیں رہا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، اس نے خالی کر، جز طبیب و جز ہمن بیمار، سوائے اس حکیم اور ڈاکٹر کے اور اسی بیمار کے، سب لوگ گھر خالی کر گئے۔ اس کیفیت میں دیکھیں اب اس کو اطمینان ہو گیا کہ جو باتیں ہماری ہو رہی ہیں وہ ہم سن اور کہہ رہے ہیں، اور کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ سو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، حکیم کا خیال تھا، وہ میں تسلی سے پوچھوں گا، اور جو اس رنجور اور بیمار لونڈی کو بیماری لاحق ہے، یہ بھی اطمینان سے بتائے گی کہ کوئی اور نہیں سن رہا، اور طبیب سے تو چونکہ پردہ کوئی نہیں ہوتا، سو اس لیے وہ بتا رہی تھی۔ اچھا جی، نرم نرمک گفت شہر تو کجاست، اس نے بڑی نرمی اور نفاست سے اس سے پوچھا کہ تیرا شہر کون سا ہے۔ نرم نرمک یعنی بڑی نرمی اور آہستگی سے گفت، اس نے کہا شہر تو تیرا شہر کجاست کہاں ہے، کہ علاج اہل ہر شہری جداست۔ اچھا اس کو کلیئر بھی کر رہا ہے کہ میں تم سے یہ کیوں پوچھ رہا ہوں شہر کا، ساتھ بتا رہا ہے یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہر شہر کے لوگ ہیں نا، جو ان کی بیماریاں اور ان کا علاج مختلف ہے، موسم مختلف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ اریٹیٹ نہ ہو جائے، اس کو بتایا ہے کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تیرے شہر کا پتہ چلے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ تیرا علاج کیا ہے۔ وندر ان شہر از غرابت کیستت، کہ اس شہر میں تیرے اجنبی کون سے لوگ ہیں، تجھے نہ جاننے والے بیگانے کون سے ہیں۔ خیشیو پیوستگی با چیستت، اور تیرا تعلق اور تیرے رشتے ناطے کس لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی تیرے ارد گرد کون سے لوگ ہیں، خونی رشتے کس کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ سلام و دعا ہے، کیا ہے مراد ذرا بتا۔ اچھا یہ کرنے کے بعد اس نے کہا ہے دست بر نبزش نہادو یک بے یک، باز می پرسید از جور فلک۔ اب یہ جدید دور میں اس مشین کا نام آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو جھوٹ پکڑتی ہے، جو اندر کی کیفیت، اس کا کیا نا، یہ پولی گراف ٹیسٹ لگایا ہوا ہے، یعنی یہ پوچھتا تھا کہ کہاں یہ تھوڑا سا اس کی نبض میں چینج آتا ہے، کیفیت بدلتی کہاں ہے۔ یہ جب سب کچھ پوچھ رہا تھا تو کہتا ہے دست بر نبزش نہاد، اس نے اپنا ہاتھ اس کی نبض پر رکھا، و یک بے یک یا یک بے یک، اور ایک ایک کر کے، باز می پرسید از جور فلک، اس سے پوچھ رہا تھا کہ آسمان نے تیرے ساتھ کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا ظلم کیا، وہ دکھ سے نکال رہا ہے نا اسے، اس کی اندر کی کیفیت۔ دیکھیں یہ بتایا ہے مجھے اور آپ کو کہ کوئی چیز جاننی ہے تو آپ یہ نہ پوچھیں ہاں بھائی بتا وہ کیا ہوا تھا تمہیں، ایسا نہیں، اس کو ایک لیول پر لے آیا اس سے سمجھنے کے لیے جو دل سے۔ اچھا یہ تو ولی اللہ تھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اس الہام سے جان لیتا اور ایک منٹ میں لیکن اس نے بتایا ہے لوگوں کو کہ آپ نے معاملہ نمٹانا کیسے ہے۔ اچھا اب یہ ہے باز می پرسید از جور فلک، کہ ایک تو ہاتھ رکھا ہوا تھا اس کی نبض پر اور اس سے یہ بتا رہا تھا تیرے ساتھ زیادتیاں اور ناہمواریاں کیا ہوئیں، تقدیر نے، آسمان سے مراد چونکہ آسمان نے کیا کیا، تقدیر نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیا دکھ تم نے زمانے میں سے وہ بتا۔ زن کنیزک بر طریقے داستان، اس حسین لونڈی سے کہانی کے انداز میں، زن کنیزک، زن یعنی از ان کنیزک، مختصر کیا مخفف کیا ہے، از ان کنیزک، اس حسین لونڈی سے برتری کے داستان، ایک کہانی کی طرح سے، کہانی کے سے انداز، قصے کے سے انداز میں، باز می پرسید حال دوستان، اسے پوچھتا تھا تیرے دوستوں کا حال کیا ہے، پوچھتا تھا تیرے دوستوں کا حال کیا ہے۔ با حکیم او قصہ می گفت فاش، وہ حسین لونڈی اس دانا حکیم اور ڈاکٹر کو وضاحت کے ساتھ کہانیاں بیان کر رہی تھی، کیونکہ اپنے دکھ کی باتیں بتانے لگی تو جذباتی ہو گئی تھی۔ ہاں ٹرسٹ مل گیا اسے کہ یہاں اور کوئی ہے نہیں، یہ میرا ہمدرد ہے، چونکہ جاننا چاہ رہا ہے، میرا ہی علاج کرنے آیا ہے، تو اس لیے میں اس کو سب کچھ بتا دوں۔ با حکیم
یعنی اس ڈاکٹر کے ساتھ وہ لونڈی کس سے ہا کہانیاں می گفت کہہ رہی تھی، فاش وضاحت کے ساتھ کھول کر بیٹھ کر، از مقام و خواجگان و شہر و تاش، وہ جگہ اور وہاں کے عمائدین اس شہر اور رہائشیوں کے بارے میں، بڑے لوگوں کے بارے میں، یعنی وہ سب کچھ بتا۔ ادب میں یہ ایک فارمولہ سا بھی ہے کہ جب آپ چند چیزوں کا بتا دیں، یعنی سب کچھ بتا رہی تھی، سب کچھ بتا رہی تھی۔ سوئے قصے گفتنش می داشت گوش، وہ جو حکیم تھا، وہ جو کہانی وہ بیان کر رہی تھی اس پر کان لگائے ہوئے تھا، توجہ سے۔ سوئے قصے گفتنش، اس کے کہانی بیان کرنے کی طرف، می داشت گوش، اس نے کان لگائے ہوئے تھے، غور سے سن۔ سوئے نبض و جستنش می داشت ہوش، اور اس نے اپنا ذہن ہے جو اس نبض کی جو تبدیلی اور اس پہ لگائے ہوئے تھے، یعنی کان ادھر لگائے ہوئے تھے۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی، یہ سائیکولوجیکل ٹیکنالوجی، اس نے نبض پر ہاتھ رکھا ہوا، غور سے کہانی سن رہا ہے جو وہ حسین لونڈی بیان کرے، اور ساتھ ہی اس کے نبض پر اس نے ذہن لگایا ہوا ہے کہ ادھر کے، تو اتنی ساری تاریں لگانی پڑتی ہیں، وہ اکیلا آدمی تھا۔ ہاں اچھا، آگے بتایا تاکہ نبض از نام کی گردد جہان، کہ یہ نبض ہے جو کس کے نام پر مشتعل ہو جاتی ہے، پھڑکتی ہے، جہیدن ہے پھڑکنا، جمپ کر، تاکہ اسے پتہ چلے کہ کس کے نام پر اس نبض میں جوش آ جاتا ہے۔ او بود مقصود جانش در جہان، وہی اس دنیا میں اس کی روح کا مقصد اور حاصل ہے، اسی پر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دوستان شہر اورا برشمرد، اس حکیم نے اس لونڈی کے شہر کے دوستوں کو ایک ایک کر کے گنا۔ دوستان اورا، دوستان شہر اورا، اس کے شہر کے دوستوں کو برشمرد، اس نے کاؤنٹ کیا، ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کا پوچھا۔ بعد ازن شہری دیگر را نام برد، ایک شہر کے بعد اس نے ایک اور شہر کا نام لیا۔ ایک شہر سے کلیئر ہو گیا، ادھر کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور شہر کا نام۔ گفت چون بیرون شدی از شہر خیش، اس نے حکیم نے لونڈی سے پوچھا جب تو اپنے آبائی شہر سے باہر نکلی، گفت اس نے کہا چون جب بیرون شدی تو باہر نکلی، از شہر خیش اپنے شہر سے، در کدامین شہر بودستی تو بیش، پھر کس اور شہر میں تو زیادہ رہی ہے، تو نے زیادہ سٹے کیا، کیونکہ اسے پتہ چلا آبائی شہر میں تو اس کا مسئلہ کوئی نہیں، کہیں باہر گئی ہے جہاں سے یہ روگ لگا کے آ گئی ہے۔ اچھا، نام شہری گفت و زن ہم در گزشت، اس نے ایک شہر کا نام بتایا اور اس سے بھی گزر گئی، آگے بڑھ گئی۔ رنگ رو و نبض او دیگر نہ گشت، دوسرے شہر کا نام بتایا، وہاں سے گزر گئی، تو اس کے چہرے کا رنگ اور اس کی نبض ہے جو نبض کی رفتار میں فرق نہیں پڑا، یعنی سب کچھ ٹھیک رہا، ادھر کوئی مسئلہ نہیں۔ خواجگان و شہر ہے ہارا یک بے یک، باز گفت از جایو از نان و نمک، وہ شہر کے عظیم لوگوں، خواجگان عظیم لوگوں، اور وہ شہر ہارا یک بے یک، اس نے عظیم لوگوں اور مختلف شہروں کے ایک ایک کر کے باتیں کی۔ بعض گفت از جایو از نان و نمک، اس نے وہاں کی روٹی پانی رسم و رواجوں کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ بات چونکہ لمبی ہو گئی ہے، یہاں ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ تشخیص جاری ہے، تشخیص جاری ہے۔ اگلی چونکہ زیادہ شعر ہو گئے، ہم کہتے ہیں لوگ ان اشعار کے مطالب بھی سمجھیں تاکہ آگے مثنوی اور دیگر صوفیاء کی کہانیاں اور قصے اور ان کے شعری کارنامے وہ دیکھ سکیں۔ یہاں پہ اجمل صاحب ابھی ختم کر، پھر اگلی ویڈیو میں یہ معاملہ جاری رکھیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس میں شریک رہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر پسند کریں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی نوازتے رہیے۔ یہ ہمارے کام کو، ہمارے اس سلسلے کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کرے گا۔